انبیاء آدم و آخرهم محمد. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت محتم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد الحفاظ والقراء حضرت قاری ممتاز احمد صاحب اور قابل احترام علماء کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طالب ساتھیوں، آقا نامدار سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر ارشاد گرامی آپ حضرات کے سامنے پڑا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اول الانبیاء آدم، تمام نبیوں میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں. وآخرهم محمد، اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ماشاءاللہ آپ صاحبان علم ہیں، جانتے ہیں اول اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور آخر اسے کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو. تو رحمت دو عالم حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کوئی نبی کی حیثیت سے نہیں آیا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہوگا. کوئی ماں ایسا بیٹا نہیں جنے گی جسے اللہ پاک نبوت کی مسند پر سرفراز فرمائے. وہ مائیں دنیا سے چلی گئیں جو نبی جنا کرتی تھیں. وہ سانچے گویا ٹوٹ گئے جن سانچوں میں نبوت ڈھلا کرتی تھی. اب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک آنے والے تمام ادوار، تمام صدیاں، تمام اوقات یہ حضور ہی کی صدی ہیں. بلکہ قیامت کے بعد بھی اگر کسی نبوت کا تصور ہو سکتا ہے تو وہ نبوت بھی حضرت محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی. آقا ارشاد فرماتے ہیں آدم و ما دونہ تحت لوائی، حضرت آدم علیہ السلام سمیت ساری انسانیت میرے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے ہوگی. قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سمیت ساری انسانیت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور قیامت کے دن قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، کسی اور کتاب کی تلاوت نہیں ہوگی. اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ آواز نہیں آ رہی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے. سب کہہ دیجئے بے شک، انشاءاللہ نہیں، بے شک، لا ریب حضور شفاعت فرمائیں گے اور میں اور آپ جنت میں جائیں گے. تو گویا اب آپ کی نبوت و ختم نبوت کا دورانیہ قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد ابد الآباد تک آپ ہی کی نبوت و رسالت ہوگی. دیکھیے جب سچے نبی آ رہے تھے تو کسی جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے اور سچے نبیوں کی آمد کا سلسلہ کامل و مکمل ہو گیا تو اب جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے. یمن میں اسود حنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایران میں بہاءاللہ نے، قادیان میں غلام احمد نے، اور بھی بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت آئے. اسلامیان پاکستان، برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو چونکہ فتنہ قادیانیت سے واسطہ پڑا ہے، اس لیے قادیانیت کے فتنے سے متعلق انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا. 1884 میں آجہانی مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی
مشرقی پنجاب کے مشہور شہر لدھیانہ جاتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ کل مرزا صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ سب سے پہلا مسلمان ہوگا۔ استغفر اللہ۔ رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ کے جد امجد دادا مولانا محمد لدھیانوی کھڑے ہوئے اور اٹھ کر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مرزا غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ سب سے پہلا کافر ہوگا۔ دیکھیے، کسی کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی تو مجمع میں کھلبلی مچی اور مجمع منتشر ہوا۔ مولانا محمد لدھیانوی کے بھائی تھے مولانا عبداللہ اور اسماعیل، انہیں علماء لدھیانہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جان آپ نے جلدی سے ہی مرزے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن میں اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکا، یہ جو میں نے فتویٰ لگایا ہے میں نے نہیں، میرے اللہ نے میرے دل میں القاء کیا اور میں نے فتویٰ لگایا۔ تو حضرت سب سے پہلا فتویٰ علماء لدھیانہ نے لگایا ہے۔ ان کے بعد یہ ندوۃ علماء لکھنؤ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، جہاں سے علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ جیسے عظیم جبال الشخصیات پیدا ہوئیں۔ اس جامعہ کے بانی حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے 99 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ 100 کتابیں لکھی، اور اپنی مونگیر شریف کی خانقاہ میں پریس لگوایا۔ ادھر کتاب لکھی جا رہی ہے، ادھر کمپیوٹر نہیں آیا تھا، کاتب تحریر کر رہا ہے، ادھر علماء کرام مسودہ کی حروف خوانی کر رہے ہیں، پروف ریڈنگ کر رہے ہیں، اور ادھر پریس میں جا رہے ہیں۔ اور اس حد تک اس مسئلہ میں حساس واقع ہوئے، اپنے ایک خلیفہ کو کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا لٹریچر عام کر دو، اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو کہ ایک آدمی رات کو سوئے صبح اٹھے اس کے سرانے ختم نبوت کا لٹریچر موجود ہونا چاہیے۔ ایک اور خلیفہ سے فرماتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جلسہ کرو، ختم نبوت بیان کرو۔ ایک اور خلیفہ سے فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اس عمر کا آدمی 4 پئی کے ساتھ لگ جاتا ہے، اتنا بڑا کام جو ہوا 99 کتابیں، فرمایا کہ یہ میرا کمال نہیں، میرے اللہ کی عطا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی جماعت بناؤں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف قادیانیت کا تعاقب کرے۔ اگرچہ وہ جماعت حضرت مونگیری رحمہ اللہ کی زندگی میں نہ بن سکی، لیکن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت انہی بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ بہرحال سینکڑوں علماء کرام نے فتنہ قادیانیت کے مقابلے میں کام کیا ہے۔ میرے بھائی مولانا راشد صاحب، امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس قریبی دور میں بلا مبالغہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، پوری کی پوری لائبریری ان کے دل و دماغ میں محفوظ تھی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ حضرت کے دل مبارک میں سوراخ ہے اور اس درد کی ٹیس انہیں چین نہیں کرنے دیتی، لیکن حضرت نے خود فرمایا مولوی محمد یوسف میرا دل صحیح کام کر رہا ہے لیکن قادیانیت کا فتنہ ہے جو مجھے کروٹ نہیں لینے دیتا۔ اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علماء دیوبند کو اٹھایا۔ مولانا راشد صاحب آپ کے سامنے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مفتی محمد شفیع اس وقت جو ہمارے صدر وفاق ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد گرامی،
انہیں حکم فرمایا کہ وہ ختم نبوت پر لکھیں. انہیں ہدیۃ المہدیین فی آیت خاتم النبیین لکھی، میں اب اردو میں لکھیں. اردو میں ختم نبوت کامل لکھی. مولانا محمد ادریس کاندھی رحمہ اللہ نے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر 10 رسائل لکھے. مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری جو سادات سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے نام کے ساتھ ابن شیر خدا لکھتے تھے، واقعتاً وہ ابن شیر خدا تھے. انہوں نے فتنہ قادیانیت پر بہت کچھ لکھا. حضرت نے علماء دیوبند کو کھڑا کیا، ان سے کتابیں لکھوائیں، لٹریچر لکھوایا. اس کے باوجود بھی حضرت کی طبیعت مطمئن نہ ہوئی. حضرت نے دوسرا بڑا کام یہ کیا. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ہاں 1930 میں خدام الدین کا سالانہ اجتماع تھا. پورے ہندوستان سے 500 جید علماء کرام اسٹیج پر موجود تھے. حضرت علامہ انور شاہ صدارت فرما رہے تھے، شاہ جی خطاب فرما رہے تھے. میں نے شاہ جی کو نہیں سنا، ہمارے پنجاب کے معروف خطیب و ادیب اور مشہور مصنف و رائٹر اور صحافی آغا شورش کشمیری فرماتے ہیں جب عطا اللہ شاہ قرآن پڑھتے تو فضا میں اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر کر ان کا قرآن سنتے تھے. ان کی تقریر پر دریاؤں کی موجیں گوش پر آواز ہوتی. جب شاہ جی کی تقریر جوبن پر پہنچی، مجمع پر آہ و بکا طاری تھا، مجمع رو رہا تھا. مولانا رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کھڑے ہوئے، اٹھ کر فرمایا کہ حضرات میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں. ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے یا پیر مرید کے ہاتھ پر؟ بھائی تمہارا کوئی پیر ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہی ہے کہ حضرت حافظ صاحب دان پر کہتا ہوں یار من پشتو نہ من پشتو نہ دانم چے کنم او بگویا دل تراشا من نہ دانم چے کنم. آپ بھی کچھ بولے نہ تھی. تو مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے یا پیر مرید کے ہاتھ ہے؟ مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے. لیکن مولانا حبیب الرحمن فرما رہے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں. یہی ایک جملہ فرمایا تھا کہ مولانا ظفر علی خان کھڑے ہو گئے اور دھواں دھار تقریر شروع کی. پھر حضرت علامہ انور شاہ کھڑے ہوئے. یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے راوی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے کہ میرے بھائی مولانا حبیب الرحمن کہہ رہے تھے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں. میں انہوں نے مظفر گڑھ کے جلسے میں مجھ سے کچھ اوراد و وظائف پوچھے، اس لحاظ سے یہ میرے مرید میں ان کا پیر. یہ کہہ کر آپ نے ہاتھ شاہ جی کی طرف بڑھا دیے. ہمارے استاد تھے مولانا عبدالرحیم اشر رحمہ اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شاہ جی نے خود فرمایا کہ مولوی عبدالرحیم میں تمہیں بتاؤں میری کیفیت کیا تھی. میں نے کہا فرمائیں میں میرا پورا جسم یوں کانپ رہا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا کہ برے صغیر کا سب سے بڑا عالم اور محدث میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے اور میں ہوں کہ رو رو کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا ہوں حضرت میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں. آپ ہمارے استاد، آپ ہمارے پیر، آپ ہمارے مرشد. لیکن جب حضرت علامہ انور شاہ کا اصرار بڑھا تو شاہ جی فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ہاتھ جلدی سے حضرت کے ہاتھوں میں دے کر کہا کہ حضرت آپ نے مجھے اپنی بیعت میں قبول فرمایا. یوں شاہ جی کو ختم نبوت کے محاذ کا امیر شریعت قرار دیا. اور یہ ایسا الہامی لقب ہے کہ آج بہت سارے القاب دیے جاتے ہیں لیکن امیر شریعت کا لقب کسی کو نہیں ملا آج تک. جب امیر شریعت کی بات آئے گی تو اس سے مراد شاہ جی ہوں گے. مولانا ظفر علی خان یہ بابا صحافت کے نام سے مشہور تھے. روزنامہ ذمہ دار نکالتے تھے لاہور سے. یہ بھی بہت بڑا خطیب تھا، ادیب تھا، مصنف تھا، شاعر تھا. انگریز کے زمانے میں مولانا ظفر علی خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مرزا قادیانی دجال و کذاب تھا. کیس بنا، انگریز جج کی عدالت میں پیشی ہوئی. جج نے کہا مولوی ظفر تو نے ملکہ معظمہ، ملکہ برطانیہ، ملکہ معظمہ کی رعایت میں اختلاف انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے موقف سے انحراف کیجئے، موقف کو چھوڑ دیجئے ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. وہ شعر گرجتے ہوئے کہتا ہے
کہ او جج، میں نے مرزا قادیانی کو کذاب و دجال کہا تھا، کہتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا، اور 1 منٹ کے کروڑویں حصے میں بھی اپنے موقف سے انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں سماعت پر لگایا شاعر مشرق، مصور پاکستان علامہ اقبال رحمہ اللہ کے گھر قادیانیت کے جراثیم سرایت کر چکے تھے۔ ان کا ایک بھائی قادیانی ہو چکا تھا۔ مولانا حضرت علامہ انور شاہ لاہور سے دیوبند سے لاہور آئے، سیدھا اقبال کے گھر گئے، 2.5 گھنٹے اقبال سے گفتگو کی اور اقبال کو قادیانیت کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اور اقبال نے کہا وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش۔ حشیش جانتے ہیں؟ بھنگ۔ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، بھنگ کا پتہ۔ جس نبوت میں نہ ہو قوت و حشمت کا پیام، جو جھوٹا مدعی نبوت یہ کہے کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، علامہ فرماتے ہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ بھنگی ہے، چرسی ہے۔ غرض ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کی مسائی جمیلہ سے چاؤ مکھی لڑائی شروع کی اور قادیانیت کا ناطقہ بند کیا، اور الحمدللہ میرے استاد محترم فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ 14 سال قادیان میں رہ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو قادیانی جماعت کا لاٹ پادری مرزا بشیر الدین وہ رات کی تاریکی میں برقع اوڑھ کر قادیان سے شکر گڑھ آیا، اور پھر شکر گڑھ سے اس نے لاہور کا راستہ لیا، اور پنجاب کے آخری گورنر سر فرانسس موڈی سے مل کر ربوہ کے نام پر 1430 ایکڑ زمین 2 پیسے مرلہ کے حساب سے لی۔ 1430 ایکڑ زمین 2 مرلہ کے حساب سے لی، اور وہاں اپنا علیحدہ ملک بسایا۔ اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے اکابر کتنے پریشان تھے۔ خدا نہ خواستہ قادیانی اپنی آزاد مملکت کا اعلان کر دیتے ہیں، اور امریکہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے، برطانیہ تسلیم کر لیتا ہے، ہندوستان تسلیم کر لیتا ہے، تو پاکستان کے قلب و جگر میں جیسے اسرائیل عرب کے قلب و جگر میں ایک کانٹا ہے، ایسے ہی قادیانیت کا یہ فتنہ ہوگا۔ بہرحال ہمارے حضرات لگے رہے، اللہ کا کرم ہے، پاکستان بننے سے پہلے قادیان سمیت پورے ہندوستان میں، پاکستان بننے کے بعد پورے پاکستان میں ان کا ناطقہ بند کیا۔ 1953 کی تحریک چلی جسے گولی سے دبا دیا گیا، اور 10,000 مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپایا گیا۔ میری طرف توجہ فرمائیں، میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ 10,000 مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپایا گیا۔ بظاہر وہ تحریک گولی سے دبا دی گئی، لیکن 1974 کی تحریک چلتی ہے، اور اس تحریک میں الحمدللہ اسمبلی میں ہماری مؤثر آواز موجود تھی۔ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود تھے، مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، شیخ الحدیث اکوڑا خٹک مولانا عبدالحق تھے، اور مولانا نعمت اللہ تھے، مولانا صدر الشہید تھے، کراچی سے علامہ شاہ احمد نورانی تھے، اور مولانا ظفر علی خان، مولانا ظفر احمد انصاری۔ غرض ہے کہ ایک علماء کرام کی جاندار قیادت اسمبلی میں موجود تھی، اور اسمبلی کو اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے خصوصی کمیٹی قرار دے کر عدلیہ کی حیثیت دی، اور مرزائی جماعت کے لاٹ پادری کو بلایا، اور 11 دن تک مرزائی جماعت کے لاٹ پادری کو کھول کھیلنے کا موقع دیا گیا۔ جب وہ پیش ہوا تو پہلے دن ہمارے حضرات نے جب اس پر گرفت کی، اسے دن کو تارے نظر آنے لگے۔ اس نے کہا میں مفتی محمود کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، میں مولانا غلام غوث ہزاروی کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسپیکر نے کہا کہ یہ عدلیہ ہے، عدالت ہے، یہ سارے عدالت کے جج ہیں، آپ پابند ہیں کہ ان کے سوالوں کا جواب دیں۔ اس نے کہا پھر میں نہیں آتا۔ ہمارے علماء کرام نے کہا کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، آپ کے اسی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جناب یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھے، وہ مقرر کیے گئے، اور الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے، میں یہ مختصر اپنی تاریخ بیان کر رہا ہوں، اپنی ساری کتابیں اٹھا کر گورنمنٹ لاجز میں مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے کمرے منتقل کر دی۔ ہمارے استاد فاتح قادیان، مولانا محمد حیات، مولانا عبدالرحیم عاشر،
حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی اور ہمارے دوسرے اکابر وہ دن کو رات کو یحییٰ بختیار کی تیاری کراتے اور یحییٰ بختیار دن کو گرجتا. اللہ پاک اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں دیتا ہے. اب آپ فرمائیں ہم سب کافر ہوں گے یا یہ کافر ہوگا؟ بقول یحییٰ بختیار بھٹو صاحب نے 5-7 بڑی بڑی گالیاں لڑکائیں پھینکی, کہا کہ یہ الو کا پٹھا کافر ہوگا, ہم کافر کیوں بنے؟ 13 دن پوری قومی اسمبلی نے ان کے خرافات کو سنا اور 7 ستمبر 1974 کو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری, امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت, مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ, ناظم اعلیٰ جمعیت علماء اسلام, اور ان کی قیادت میں یہ تحریک اللہ پاک نے کامیابی سے ہمکنار فرمائی اور 7 ستمبر کو قادیانی کافر کر دی گئی. یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا. پھر جناب ضیاء الحق کا دور آیا, ہم نے ایک اور تحریک چلائی. اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا, ضیاء الحق نے بحیثیت صدر مملکت تعزیرات پاکستان میں دفعہ نمبر 298 کا اضافہ کرتے ہوئے قادیانیوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی. سب کہہ دیجئے الحمدللہ. قادیانی مرزا غلام کو نبی کہتے تھے, نبی علیہ السلام کہتے تھے, نہیں کہہ سکتے. اس کی بیوی کو ام المومن کہتے تھے, نہیں کہہ سکتے. اس کے ساتھیوں کو صحابی اور رضی اللہ عنہ کہتے تھے, نہیں کہہ سکتے. غرض ہے کہ وہ تمام اسلامی شعار جو مسلمانوں کا خاصہ تھے قادیانی مرزا غلام اس کے خاندان پر فٹ کرتے تھے. قادیانی مختلف کورٹوں میں گئے. ہمارے پاکستان کے 4 ہائی کورٹوں کے مختلف بینچوں میں سے 8 بینچوں نے کافر ان کے خلاف فیصلے دیے. پھر سپریم کورٹ میں گئے, وہاں ان کے خلاف فیصلہ ہوا. پھر نظر ثانی میں گئے, وہاں ان کے خلاف فیصلہ ہوا. میرے محترم دوستو, اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنا کیس جیت چکے. سب کہہ دیجئے الحمدللہ. لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک, بہاولپور کی عدالت سے ماریشس کی عدالت تک, اور ایسے ہی پاکستان کی پارلیمنٹ سے گمبیا کے جنرل کونسل تک, دنیا کا کوئی فورم ایسا نہیں جہاں قادیانی گئے ہوں اور اللہ پاک نے انہیں ذلیل و رسوا نہ کیا ہو. اس کے باوجود وہ مرزا غلام قادیانی ملعون کا بدبودار لاشا لے کر کریا کریا بستی بستی کلی کلی شہر پھرتے ہیں اور مسلمانوں کو ارتداد کی دعوت دیتے ہیں, اور کسی کو امریکہ کے گرین کارڈ کا لالچ دیتے ہیں, کسی کو برطانیہ کے ویزے کا لالچ دیتے ہیں, کسی کو جرمنی کی پناہ کا لالچ دیتے ہیں, ذمہ داروں کو کھاد بیج سپرے کا لالچ دیتے ہیں. لیکن تمام تر لالچوں کے باوجود الحمدللہ قادیانیت سکڑ رہی ہے, بڑھ نہیں رہی. سب کہہ دیجئے الحمدللہ. روزانہ کہیں نہ کہیں سے قادیانیوں کے اسلام قبول کرنے کی رپورٹیں آ رہی ہیں. ہم نے ایک نوجوان مبلغ بالکل اس برخوردار کی عمر کا ہم نے سندھ میں مبلغ بنا کر بھیجا. وہاں مرزا قادیانی کا آخری ساتھی تھا, اسے وہ صحابی کہتے تھے. مرزے کا وہ صحابی, وہ نوجوان مبلغ اس کے پاس جاتا ہے, اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. 4-5 گھنٹے اس سے گفتگو ہوئی. اس بابے نے کہا کہ کل گفتگو کریں گے. اگلے دن پھر گفتگو ہوئی, پھر اگلے دن گفتگو ہوئی. اللہ نے کرم فرمایا, 105 سال کے اس بابے کو اللہ پاک نے قادیانیت پر لعنت بھیج کر اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. سب کہہ دیجئے الحمدللہ. میرے عزیزوں, میرے بھائی نے آپ کو بتلایا الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. اور ایک بات اور بھی ذہن رکھیں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام ہمیشہ شانہ بشانہ رہے. 1956 میں امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے شیخ التفسیر حضرت لاہوری کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ حضرت تقسیم سے پہلے ہماری 2 سیاسی جماعتیں تھیں. جمعیت علماء ہند ہندوستان میں رہ گئی اور مجلس احرار اسلام پر بین لگ چکا ہے. آپ جمعیت علماء اسلام کے احیاء کا اعلان کریں, ہم تعاون کریں گے. تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے فرمایا شاہ جی سے کہو کہ مولانا محمد علی جلندری اور مولانا غلام غوث ہزاروی مجھے دے دیں, میں جمعیت کے احیاء کا اعلان کرتا ہوں. شاہ جی میں مولانا ہزاروی آپ لے جائیں اور مولانا جلندری میرے پاس رہ جائیں. اس طرح 1956 میں جمعیت علماء اسلام کے احیاء کا اعلان ہوا. اور پھر الحمدللہ میرے مخدوم حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہیں. 1970 میں جب الیکشن ہوئے, ڈیرہ اسماعیل خان سے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود الیکشن میں کھڑے ہوئے اور بھٹو 7 نشستوں پر کھڑا ہوا تھا.
اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جب گیا تو کہا کہ میں مفتی محمود کے مقابلے میں ایک گدھے کو کھڑا کروں تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ 6 نشستوں پر وہ شکست فاش کھا گیا، کامیاب ہوا، اور 7ویں نشست پر وہ شکست فاش مولانا مفتی محمود کے مقابلے میں وہ ہار گیا۔ صافی نبو صاحب وہ بٹو کہتا تھا کہ میں مفتی محمود کے مقابلے میں گدھے کو کھڑا کروں گا تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو مفتی صاحب نے بھی ہنستے ہوئے کہا ہاں میرے مقابلے میں گدھا کھڑا تھا، ناکام ہوا۔ تو اس طرح جب مفتی صاحب الیکشن میں کھڑے ہو گئے تو ہمارے مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ سے کہا، میں بہت 2-4 بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا جلندری سے کہا کہ حضرت آپ 15 دن میرے حلقے کے لیے وقت دیں۔ مولانا جلندری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت میری جماعت غیر سیاسی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی، آپ 15 دن میرے حلقے میں وقت دیں۔ مفتی صاحب مولانا جلندری نے فرمایا ہاں میں وقت دیتا ہوں۔ میری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پروگرام کا انعقاد کرے گی، جلسے کرے گی، اس کا جمعیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور میں جس موضوع پر چاہوں گا خطاب کروں گا، میں آپ کا پابند بھی نہیں ہوں گا۔ میری تقریر کے آخر میں آپ کا ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ مجھ سے سوال کرے کہ جناب الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کی جماعت کس کے ساتھ ہے؟ میں کہوں گا میری جماعت غیر جانبدار ہے۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے اگر آپ کا ووٹ مولانا مفتی محمود کے اس حلقے میں ہوتا ڈیرہ اسماعیل خان میں تو پھر آپ کس کو ووٹ دیتے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ پھر میں آپ کے فضائل و مناقب میں 10-15 منٹ لگاؤں گا۔ چنانچہ 15 دن اس طرح پورے ڈیرہ اسماعیل خان میں پروگرام رکھے اور اللہ پاک نے مفتی صاحب کو کامیابی نصیب فرمائی، اور اسی سال 1970 کے آخر میں ختم نبوت کی کانفرنس چنوٹ میں تھی۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لائے، مولانا جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اسٹیج پر آ کر مفتی صاحب کا اعلان کیا، اور اعلان میں یہ فرمایا کہ حضرات مجھے یقین ہے کہ مولانا مفتی محمود کی ترجیحات میں ختم نبوت کا عقیدہ سرفہرست ہوگا، لیکن بحیثیت ختم نبوت کے رضاکار کے میں ان سے درخواست کرتا ہوں فرسٹ پرائرٹی کے طور پر، سب سے پہلی ترجیح کے طور پر وہ ختم نبوت کے عقیدہ کو رکھیں۔ اور حضرت مفتی صاحب نے جوابی تقریر میں فرمایا کہ مولانا میں تو پہلے بھی اس سے پہلے ختم نبوت کا رضاکار تھا، اب تو مولانا نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اور اکثر و بیشتر مبلغین حضرت مفتی صاحب کے شاگرد تھے۔ میں میرے عزیزوں دامت برکاتہم العالیہ صرف قائد جمعیت نہیں ہیں، وہ قائد تحریک ختم نبوت بھی ہیں، قائد تحریک ناموس رسالت بھی ہیں، کہ جب بھی کوئی دین کا مسئلہ اٹھتا ہے، وہ قرآن پاک کے تحفظ کا مسئلہ ہو تو مولانا فضل الرحمان سرفہرست نظر آتے ہیں۔ تحریک ختم نبوت کی بات ہو کہ انہوں نے بہت سارا وقت خود بیٹھ کر ہماری سرپرستی فرمائی۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، اور وہ میری اور آپ سب کی ضرورت ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ موت کے وقت مجھے کلمہ یاد آ جائے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ہماری سب کی ضرورت ہے نا، کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، حضور نے فرمایا جس کا آخری کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا۔ صحیح کوئی ایسا وظیفہ ارشاد میں بالکل آسان وظیفہ ہے، توجہ فرمائیں، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت کیا وظیفہ ہے؟ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیجیے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد کلمہ شریف پڑھیں اور کہیں یا اللہ یہ کلمہ میرا آپ کے پاس امانت ہے، جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے واپس کر دینا۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آج ہی کریں گے نا، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں اور کلمہ شریف پڑھ کے، آپ میں سے اکثر حفاظ ہیں جنہیں 6 کلمے یاد کرائے جاتے ہیں، سارے 6 پڑھ لیں، ایک کلمہ طیبہ پڑھ لیں، کلمہ شہادت پڑھ لیں، اور درخواست کریں کہ پروردگار عالم یہ میرے کلمات آپ کے پاس امانت ہیں، مجھے موت کے وقت واپس کر دینا۔ یقیناً اللہ پاک وہ امانت واپس کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس جامعہ کو قیامت کی صبح تک آباد و شاداب فرمائے۔ حضرت حافظ محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقا اساتذہ کرام
اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے اور مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔